بسم الله الرحمن الرحيم وتحمد لله خلقنا وقدرنا وأنقذنا من النار والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم ذکرہ وعظم برہانہ وجل شانہ بحمد و ثنا. اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت رسم کائنات خیر المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین وغیظ المنافقین مراد رسول ترجمان رسول محدث امم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محتشم، اسلامی مہینہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ ذوالحجہ الحرام کے مہینے پر ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی کہ جن کا یوم شہادت معتبر روایتوں کے مطابق یکم محرم الحرام، بعض نے 26 ذوالحجہ، بعض نے 28 کا بھی لکھا، لیکن معتبر یہی ہے کہ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام. ان روایات میں تطبیق مطابقت کرنا کس طرح ممکن ہے یا کس طرح ٹھیک ہے؟ اس طرح کہ آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ 26 یا 28 ذوالحجہ کو، 2-3 دن آپ جو ہے وہ بیمار رہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو مراد کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مرید جو ارادہ کرتا ہے کسی کا بیت ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مراد کسی کی تمنا. اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے
کسی کی خواہش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے دعا کیا کرتے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ فرمایا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ مطلب ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ اللہ عز و جل سے حبیب علیہ السلام دعا کیا کرتے کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اللہ عز و جل نے آقا کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرمایا۔ ابو جہل جو کافروں کا سردار تھا اور سردار ہی رہا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جل نے اس کو نہیں چنا بلکہ آقا کی دعا کو شرط قبولیت عطا کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور ایمان عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا آقا آسمان کے تمام فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہے کہ زمین پر عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ 45 تعداد تھی یا 50 اور 45 کے درمیان کوئی تعداد تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 39 تعداد تھی اور 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے تھے۔ اس ٹائم تک لوگ جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، لیکن بیت اللہ شریف میں نہیں، نہ حرم پاک میں، بلکہ مسجد الحرام میں بھی نہیں، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ گھروں میں چھپ کر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو قوت و عزت عطا کی کہ آگے جو چھپ کر نماز پڑھتے تھے اب سریعان بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آقا نے جو عرض کیا نا، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ درود پاک پڑھیے۔ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، اس کا معنی، اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عمر خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، قصد قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمر جس راستے سے تو چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلتا، تجھے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو اتنی عزت کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا جب عمر کی وفات ہوگی نا تو اسلام عمر کے لیے روئے گا، اسلام عمر کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کی بارگاہ میں مقبول دین جو ہے وہ اس دین کے ظہور کے بعد وہ اسلام ہی ہے۔ کوئی یہودیت، عیسائیت، کوئی مذہب، کوئی دین اللہ کو پسند نہیں رہا سوائے دین اسلام کے۔ جو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوگا، یعنی اسلام کو دل میں جگہ دے گا تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت کرے گا، اس کو مسلمان ہونے کا جو ہے وہ پروانہ دیا جائے گا، اور روز قیامت اگر سرکار کی شفاعت ملے گی تو اسلام قبول کرنے والے کو اللہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ پرصراط سے گزرے گا روشنی میں، ایمان کی حالت میں، بغیر کسی ڈر کے، خوف کے جنت میں جائے گا تو اس کے سینے میں نور ایمان ہوگا، اسلام اس کے اندر ہوگا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اگر کسی کو اپنا دیدار عطا کرے گا تو اس کو کرے گا کہ جس کو اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوں گے، ایک شخص آئے گا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شکل ہوگا، ان سے کہے گا السلام علیکم، عمر تجھ پر سلامتی ہو، اور پھر وہ کہے گا
عمر میری طرف سے اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عمر پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ مطلب آپ کا چہرہ مجھ سے ملتا جلتا، آپ کا حلیہ میرے مشابہ، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں اسلام ہوں. تو نے خدمت اتنی کی ہے کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمر کو جو ہے میری طرف سے بھی جزائے خیر عطا فرما. سبحان اللہ. میرا کہنے کا مقصد یہ وہ اسلام وہ دین وہ مذہب جو رب کا سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ نے چن لیا، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رویا، اور وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ عمر نے میرا حق ادا کیا، اللہ عمر کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں وہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے گا، اسلام دین کب تک تو تم علی ملت بیضا، ملت بیضا، غار حرا کی روشنی، وہ پیغام خدا، وہ دین اسلام کہ جس کی کسی کو رمق بھی مل گئی تو اللہ عز و جل سے اپنا دیدار عطا فرمائے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے گا اور داخل جنت کروائے گا. فاروق اعظم کو ہستی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلی اردو میں محدث ہوا کرتے تھے، پہلی اردو میں محدث ہوا کرتے تھے. آقا محدث ہوا، فرمایا وہ کلام کیا کرتے تھے. کلام کس کے مشابہ؟ نبیوں کی طرح کا کلام کیا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ میرا عمر ہوگا. میرا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نبی نہیں، جو فرشتہ نہیں، جو رسول نہیں، لیکن اللہ کے اتنے قرب میں ہے. اللہ عز و جل ڈائریکٹ اپنی انوار و تجلیات کا الہام اس کے دل پر فرماتا ہے، اور وہ بندہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا، وہ غلط کام نہیں کرتا. کیوں کہ اس کے دل میں جو بھی آتا ہے اس زبان سے جو بھی بولتا ہے اللہ اس کے دل پر الہام فرماتا ہے جو اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ محدث سے آقا نے اس کی گواہی دی. تو پھر تھا کیا؟ قرآن کی بہت ساری آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے مطابق نازل ہوئی. مثلاً پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سرکار کے والد سے بارگاہ میں عرض کیا تھا وہاں مومنین میں وہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ پردہ کر لیا کریں یا باقی حضرات ان سے ان کی طرف نہ دیکھیں یا ان کے ساتھ نہ ملیں یا پردے کا کوئی معاملہ ہو چکا ہے یہ بہتر نہیں ہے. اللہ نے فوراً پردہ کرنے کا حکم نازل فرما دیا. ایک مرتبہ مقام جبریل کے پاس گئے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے. مقام ابراہیم حرم شریف میں وہاں پر آپ کھڑے تھے، سرکار والد سے ساتھ تھے. تو سرکار والد سے کی بات میں عرض کیا آقا یہ جگہ اتنی پیاری ہے مقام ابراہیم، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جگہ کو جائے نماز کروں. جائے نماز سے مطلب کہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کروں. میرا دل کرتا ہے کہ فوراً قرآن کی آیات نازل ہوئی مقام ابراہیم مصلی، محبوب جہاں پر ابراہیم کا کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس جگہ کو تم جائے نماز بنا دو. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محدث تھے. اللہ عز و جل کے انوار و تجلیات اور رب عز و جل کے اسرار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کے دل پر نازل ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم اس کے دست قدرت میں میری جان ہے، عمر اگر تو رستے سے چل رہا ہو اور شیطان بھی آ جائے تجھے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا. فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، لوگوں
جاری ہونا ہوتا، نبوت باقی رہتی، میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا، اللہ نے کسی کو بطور نبی دنیا میں بھیجنا ہوتا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا عمر ہوتا، میرا عمر ہوتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی کہ جن کو مراد رسول کہتے ہیں، اور جن کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک کی، اور کہ آپ کو ہم فاروق کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ تشریف فرما تھے، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا یہ جو بندہ بیٹھا ہے، یہ جو آیا ہے، آقا یہ کہیں آپ کے بھائی عمر فاروق تو نہیں، کہیں یہ آپ کے بھائی عمر تو نہیں ہے؟ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ جبریل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ فرمایا یہاں پر تو ان کا نام عمر ہے نا، آسمان والے ان کو فاروق کہہ کر بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ یہاں تک کہا کہ آقا دنیا کے نام سے بہتر نام اللہ نے ان کو فاروق کا دیا ہے، اور آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ حضرت عمر کو فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاروق کے لقب سے، فاروق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہر جنتی پتے پر عمر فاروق کا نام لکھا، ہر جنتی پتے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا۔ وہ ہستی کہ جس کا روح، جس کا دبدبا، جس کو اللہ عز و جل نے وہ شان و قدرت عطا کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص شہدائے کربلا کی محبت کا راگ الاپتے ہوئے، شہدائے کربلا کی محبت کی آڑ میں کچھ کتے جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محبت حسین کا حق ادا کر رہے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بکواس کر کے سیدنا فاروق اعظم پر یا حضرت صدیق اکبر پر یا حضرت عثمان غنی پر اس طرح کے بکواس کر کے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے محمد حسین کا حق ادا کر رہے ہیں، شاید کوئی ان کا تو یقین ہے، اور ہماری عوام میں ہماری عوام جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، علماء سے سننے کے باوجود ان ذلیلوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو خدا کے پیچھے ہو، نبی کے پیچھے ہو، صحابہ پر بھونکنے والے اور حضرت علی کے گستاخ لوگ، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور پھر دارا سنی کیا بتا کہ ہم سنی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بندہ جس کا محب ہوگا، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا مشرق میں، اور جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہے مغرب میں۔ اللہ سمجھے بروز قیامت دونوں کو اکٹھا کر دے گا، دونوں کو کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا۔ تو وہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، نعرہ لگاتے ہیں عظمت صحابہ کا، نیازیں دیتے ہیں 11ویں کی، کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا کا، خیرات کھاتے ہیں حضرت علی کے در کی، اور نیازیں دیتے ہیں شہید کربلا کی، وہ ان
اماموں کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور دل ان کا حشر دینی جیسا ہو جاتا. یاد رکھیے گا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر بھونکنا یا کوئی کافر کر سکتا ہے یا منافق کر سکتا ہے. اور صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت پر بھونکنا یہ بھی یا کوئی کافر کر سکتا ہے یا منافق کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارا دکھڑا یہ ہے, دیکھ کے چاول دیکھ کر یا کوئی پلیٹ دیکھ کر چاولوں کی یا حلوے کی ہمارے ایمان ڈولنے لگتے ہیں, ہمارے ایمان ڈولنے لگ جاتے ہیں, رشتہ داری آڑے آ جاتی ہے, محلے داری آڑے آ جاتی ہے, پرانی سوام دعا آڑے آ جاتی ہے, اور کبھی کبھی کوئی بھائی ہے یا بہن ہے. تمام صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں, ان کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. میں دنیا سے مسلمان گیا کہ کوئی محلے داری نہیں دیکھی, رشتہ داری نہیں دیکھی, کسی کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ آقا کا محب ہے یا نہیں ہے, سرکار کی تعلیمات کے بارے میں اس کا خیال کیا ہے. اگر غلام مصطفیٰ ہے تو اس کی قدموں کے جوتے بھی سیدھے کیے, اور اگر اس کے دل میں رائی برابر کی اسلام کے مسلمانوں کے بارے میں ہے تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ محرم شریف کے بالخصوص اور پورا سال بالعموم صحابہ کرام کی محبت کی, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں, آل رسول کی محبت کی آڑ میں. آل رسول کون؟ توجہ سے سن لو, آل رسول کون ہے؟ ہم سرکار سے پوچھتے ہیں آقا آل رسول کون؟ میرے پاس اس کی بارگاہ پہ عرض کرتے ہیں آقا یہ آل رسول لوگ کہتے ہیں یہ آل رسول ہے کون؟ تو جو ہے سب کی درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علی میں نے کہا بات بدبخت کہتے ہیں آل رسول سے محبت, ہمیں آل رسول کے ہر فرد اور فرد کے جوتے اور جوتے کے نیچے جو خاک ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہے. بے شک ہمیں محبت ہے. لا ایمان لمن لا محبت اللہ. بے شک اس بندے کے سینے میں ایمان نہیں جس کے سینے میں آل رسول کی محبت نہیں. بے شک لیکن آقا سے پوچھتے ہیں آقا آل رسول ہے کون؟ آپ کی آل ہے کون؟ آقا نے ارشاد فرمایا کل تقی آل محمد, میرا ہر امتی میری آل میں شامل. کل تقی آل محمد, ہر متقی مومن میری آل میں شامل ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے بکواس کیے جاتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت کو سامنے رکھ کر یا حضرت علی کی محبت کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا, کہا جاتا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق غصب کیا, کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ان کی دشمنی تھی, کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ 6 صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے جو ہے منافق تھے. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا, کہا کہ حضرت عمر کو فاروق کا جو لقب ملا ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا گیا. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے پیچھے حضرت علی نے 12 سال تک نمازیں ادا کی. سبحان ہم اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے پیچھے حضرت امام حسن اور امام حسین نے 12 سال تک نمازیں ادا کی. سبحان ہم اللہ. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے, وہ کریم ہستی کہ جنہوں نے حضرت علی ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. سبحان اللہ. امام حسن نے بھی بیعت کی, امام حسین نے بھی بیعت کی. سبحان اللہ. بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو مراد رسول
खलीफातुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन और हजरत अली के पीर मुर्शिद, بے شک हजरत अली का आप पर एतमाद और आपकी मोहब्बत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत उमर फारूक के साथ कितनी है, इस बात का अंदाजा लगा लें कि हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम, ये बात तवज्जो से सुनना, हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम जो हजरत फातिमा ज़हरा के बतन से थी, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की छोटी बहन थी, हजरत अली ने अपनी इस बेटी का निकाह हजरत उमर फारूक के साथ किया। سبحان اللہ और कोई गासिब को अपनी बेटियां देता है? نہیں कोई जाबिर को बेटियां देता है अपनी? نہیں कहीं पर आप लोगों की किसी के साथ दुश्मनी हो तो कोई बंदा बेटी देगा अपनी? लोग रिश्ते करते हैं? नहीं करते। लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद क्या बनी? हजरत फारूक आज़म ने पैगाम में निकाह भेजा हजरत अली के पास कि अपनी बेटी में कुलसुम का मेरे साथ निकाह कर दे, उनके साथ निकाह करना चाहते हैं। आपकी उम्र भी ठीक ठाक थी, उम्र के आखिरी हिस्से की बात, उम्र के आखिरी हिस्से की बात है, आप बुजुर्ग थे, वो छोटी थी। हजरत अली ने कहा कि अपनी वो छोटी है तो मैं आपके साथ उनका निकाह नहीं कर सकता। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि अली बात सुनो, मैंने आका से सुना है कि बरोज़े क़यामत सब के ससुराली रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सबका नस्ब टूट जाएगा। मैं आपकी बेटी का रिश्ता इसलिए मांग रहा हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ससुराली रिश्ता बाकी रहे। سبحان اللہ मेरा ससुराली रिश्ता। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुद अपनी बेटी सईदा उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक के साथ किया। سبحان اللہ आप कहे कि उमर की हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ दुश्मनी थी? कोई सहाबा कराम की मोहब्बत की, तो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में या इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत की आड़ में जो है वो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के बारे से बकवास कर और हम लोग चुप बैठे हैं। एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ये अभी हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन हजरत सईदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सईदतुना आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इनको नूर ईमान अता फरमाया है। بے شک سبحان اللہ سبحان हर चांद की हर महीने चांद की 13 तारीख को असर की नमाज के वक्त हम उनका खत्म पाक पढ़ते हैं। और मेरी नीयत ये होती है कि हम जो उनका उस या उनके सारे साहब के हर महीने जो खत्म शरीफ रखते थे चांद की 13 तारीख को, मेरी अपनी नीयत ये होती है कि आका खुश हो जाए और बरोज़े क़यामत अपनी शफाअत का सेहरा अता फरमाए। سبحان اللہ آمین खैरात होगी कि नहीं? بے شک तो मैं इधर बैठा हुआ था, एक बंदे को देख रहा था, मैंने तकसीम कर रहे थे, तो मैंने उस बंदे को देखा कि उसने इतने हाथ में पकड़ा हुआ तो थके मारता जा रहा था। पीछे उसने कोई पता नहीं क्या बोलते हैं बुत दी हुई थी, चोटी अपनी तरह से कुछ वीर बना हुआ था। तो मैं सोच रहा था तो वो ऐसे ना मतलब अंदाज इसका ही खैर मैं बताना जो चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, हम लोग ना चांदों की देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं मिलाद शरीफ की महफिल हो, मुहर्रम शरीफ की महफिल हो, पहला सवाल तुम्हारा क्या होगा جی है ना? جی पीरों के पास गए, मज़ारात पर गए, तो ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां से हमें फैज क्या मिला जी, रूहानी सुकून मिला, ये नहीं हम लोग कहते। वापस आकर कहते कि मंदिर वहां पर बड़ा अच्छा। अब देखें जैसी नीयत वैसी मुराद। कोई बंदा किसी जगह पर भी जाता है ना, जो नीयत लेकर जाता है काम उसका हो जाता है। मस्जिद में एक बंदा आता है नमाज पढ़ने, एक बंदा आता है जूते चोरी करने, जुमा पढ़ने को आया, उसने जूते चोरी किए, वो चला गया, लेकिन वो जूते पहन के तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था, अल्लाह ने उसको नमाज का सवाब दिया, लेकिन चोर को चोरी का गुनाह मिला। इसमें नीयत उसका हो जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम लोग ना ऐसे बदमज़हबों के पास जो आका के भी गुस्ताख, सहाबा के भी और अहले बैत के भी गुस्ताख, इनके पास उठते भी हैं, बैठते भी हैं, शादी ब्याहों पर भी बुलाते हैं, खत्म भी पढ़वाते हैं, इनकी तकरीरों में भी आते हैं, इनकी जनाज़ों में भी शिरकत करते हैं, इनकी तीमारदारियाँ भी करते हैं, और फिर दुआ क्या करते हैं, आका अपनी शफाअत अता फरमाए, बरोज़े क़यामत अल्लाह हमें नबी पाक
शफाअत अता फरमा। सुनना आका क्या इरशाद फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में। सरकार दो आलम से तुमने इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबा किराम के बारे में बुरा कहे तो वो अल्लाह की तुझ पर लानत हो। अल्लाह की तुझ पर क्या हो? लानत। बोलो ना सही क्या हो? लानत हो। अगली बात सुनो, आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो मेरे सहाबा किराम को बुरा भला कहे, फरमाया उनके पास मत बैठना, बीमार हो जाए पता करने न जाना, मर जाए तो जनाजे में शिरकत न करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत न करना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक ये शामिल न हो हमारी नमाजें, हमारे जनाजे नहीं होते, हमारे खत्म ही नहीं होते, हमारी मंगनियों की रस्में नहीं होती, हमारे शादी ब्याह नहीं होते, हमारी रौनक ही नहीं सजती, जब तक हम सहाबा किराम की गुस्ताखों को करूँ ना हो। पैसा हमारा, माल हमारा और बोलकर वो हमारे सहाबा पर और हमारे पैसे की जोर पर ही भौंके और फिर हम कहेंगे आका हमें शफाअत मिलनी चाहिए, तो सच बताओ मिलेगी? नहीं। हम तो गुस्ताखों की मदद करते हैं, हम तो इनको नवाजते हैं, हम तो इन्हें देखते हैं, और वो गुस्ताख जिनको मुंह धोने का पता नहीं, सारी जिंदगी पलीती में गुजर जाती है, लेकिन जो है वो अहले बैत की मोहब्बत का सिर्फ ढाल बनाकर उनका मदद, उनका पेशा, उनका सब कुछ पैसा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, इनकी मदद करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनकी मोहब्बत की आड़ में ये बकवास करते हैं। सुनना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा ऐसे हुआ, हज़रत उमर फारूक बैठे हुए थे, हज़रत अली तशरीफ लाए। हज़रत अली ने कहा कि उमर मेरे सरकार के वाले से फरमाते हुए सुना, वाले से सुना। पूछा क्या? कहा मैंने सुना आका ने इरशाद फरमाया उमर सिराज अहले जन्नत, उमर जो है ये अहले जन्नत का चिराग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिराग दो तरह का, एक वो जो रोशनी देता है, एक वो जो होता है रोशनी होता है। अगर ये बदल लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह हज़रत उमर के जरिए जन्नत वालों को रोशनी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और एक और इसका मानो चिराग, कहते हैं वो मेरी आंखों का चिराग है, वो अपने खानदान का चश्मो चिराग है। कहते हैं मतलब क्या? प्यारा, दिल को लगने वाला, महबूब, सबसे प्यारे को आंखों का चिराग कहते हैं, आंखों की रोशनी कहते हैं। मतलब क्या कि हजरत अली गवाही दे रहे हैं कि उमर आप आम बंदे नहीं, अहले जन्नत रोशनी भी आपसे लेंगे और अहले जन्नत को सबसे ज्यादा मोहब्बत भी आपसे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत उमर फारूक ने जब ये सुना तो उठ खड़े हुए, कहा अली आप समेत रसूल अल्लाह, क्या आपने आका से ये बात सुनी है? क्या आका को ये फरमाते हुए सुना है? हाँ मैंने सुना है। बात ज़बानी ना करे, ज़बानी बात ना करे, बल्कि मुझे लिख कर दे। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अली मुर्तज़ा शरीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने कागज कलम उठाया, आपने लिखा क्या? कहा मैंने सुना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है क्या? उमर जो है वो जन्नती लोगों का चिराग होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये लिखवाया ना तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपने घर वालों को वसीयत की कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कफन के अंदर मेरे सीने के ऊपर ये तहरीर रख देना, अल्लाह इसी के जरिए मुझ पर करम फरमा देगा। उनकी तो इतनी मोहब्बत थी। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला रियाद नगरा में एक बात देखी की बड़ी प्यारी बात, बल्कि इससे भी पहले आपका इरशाद हुआ है कि बरूद क़यामत जब लोग हिसाब किताब में मशगूल होंगे, अल्लाह सबसे पहले अगर सलाम कहेगा तो हज़रत उमर को कहेगा। सुभान अल्लाह। हक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि हक जो है वो हज़रत उमर के साथ सलाम करेगा, मुसाफा लेगा, और
ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر جنت میں دیکھیں گے یا قیامت کے روز حشر میں دیکھیں گے ایک شخص ہے جو ان کے مشابہ ہے، جس کی شکل و صورت حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق سے وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر کہے گا السلام علیکم، عمر آپ پر سلامتی، اور پھر کہے گا وہ بندہ جو حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے گا، شکل حضرت فاروق اعظم کی طرح کی ہوگی، وہ بندہ کہے گا عمر اللہ تجھے میری طرف سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر سے پوچھیں گے تو ہے کون جو اتنی دعائیں دے رہا ہے؟ وہ کہے گا میں اسلام ہوں، وہ کہے گا میں اسلام ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا تھا آقا جب عمر فاروق کی شہادت ہوگی یا ان کا کوئی معاملہ ہوگا آقا اسلام بھی عمر کے لیے رویا کرے گا، روئے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ بندہ جب یہ کہے گا میں اسلام ہوں، میری طرف سے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی اسلام ہاتھ پکڑے گا عمر کو اور داخل جنت کروا دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علی کے آپس میں کوئی نفرتیں تھیں، آپس میں محبت کوئی نہیں تھی، دشمنیاں تھیں۔ ریاض النظرہ میں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، کہتے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ مسجد نبی شریف میں صفیں بنی ہوئی، صحابہ کرام بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت میں تشریف فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف فرمائے۔ تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جلدی جلدی چلتے ہوئے کہ میں جماعت سے لیٹ نہ ہو جاؤں، میں مسجد میں پہنچا کے دیکھا سرکار تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا اور پھر اعلان کیا، پڑھ کے ارشاد فرمایا علی اقامت پڑھی، اور کہتے ہیں اقامت پڑھی، خواب کہتے ہیں اقامت پڑھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے تشریف فرما۔ مسجد کے دروازے سے ایک بندہ آیا، اس نے تھال پکڑا ہوا تھا کھجوروں کا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کھجوریں تقسیم فرمانا شروع کی، صحابہ کرام میں کھجوریں تقسیم فرمانا شروع کی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے بھی آقا نے 2 کھجوریں دی، میں نے کھائی تو میرے دل میں یہ تھا کھجوریں بڑی لذیذ ہیں اور آپ کی خوشبو رہی ہے ان سے، میرے دل میں تھا کہ کاش آقا مجھے تیسری بھی دے دے اور کھجوریں دے دے۔ میں سرکار دو عالم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا تو آقا نے ارشاد فرمایا آپ علی تیری آنکھیں دکھتی ہیں، کھجور زیادہ اس لیے نہیں دیتا کہ تیری آنکھوں میں درد ہو، تیری آنکھوں میں تکلیف ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابھی وہ کھجور کا ذائقہ جو بعد میں کھائی تھی آقا نے میرے منہ میں تھا کہ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، دیکھا تو فجر کی جماعت کا وقت قریب تھا، کہتے ہیں میں جلدی جلدی چلتا ہوا نا مسجد نبی شریف کی طرف گیا، آگے دیکھا صحابہ کرام کا مجمع ہے، صفوں میں بیٹھے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرمائے، مجھے آقا نے اگلی صف میں بلایا، نماز کا ٹائم تھا، آقا نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا مصلی امامت پر حضرت فاروق اعظم تشریف فرما، کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے مجھے آگے بلایا پہلے صف تو کہا علی اقامت پڑھو، علی اقامت پڑھو، کہتے میں نے اقامت پڑھی، نماز ہوئی، نماز کے بعد جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ بدل دیا، کہتے ہیں میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ صحابہ کی طرف کیا، اتنی دیر میں منظر ہوئی ایک بندہ کھجور کا تھال لے کر آیا، حضرت فاروق اعظم کے سامنے رکھا، انہوں نے صحابہ کرام کو کھجوریں تقسیم کرنا شروع کی، کہتے ہیں ایک کھجور حضرت فاروق اعظم نے میرے منہ میں ڈالی، کہتے ہیں لذت اسی طرح کی تھی جس طرح کی خواب میں آقا نے عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ دوسری بھی ڈالی، پھر مجمع کی طرف نگاہ کی، میرے دل میں یہ آئے کہ کھجوریں تو وہی ہیں جو خواب میں کھائی تھی، کاش عمر مجھے ایک اور دے دے، کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ابھی یہ بات آئی نا تو حضرت فاروق اعظم ہنس پڑے،
کہا علی اگر آقا نے تیسری دی ہوتی نا تو میں تجھے تیسری عطا کر دیتا. سبحان اللہ. ایسے نہیں کہا. حضرت علی نے پوچھا عمر یہ کیسے؟ کہا نے تو ارشاد فرمایا مومن کی فراست ہے بچوں کو خدا کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت علی نے دعا کی کہ مولا میں پسند کرتا ہوں تیری خواہش ہے اور تیری بارگاہ میں اگر میں حاضر ہوں نا تو میں چاہتا ہوں مولا تو مجھے ایسے اعمال ایسی نمازوں کے ثواب ایسے حجوں کے ثواب عطا فرما جو تو نے اپنے عمر کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں